ملک شام میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ قصہ لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ یہ ذمیوں کو قتل کرنا اگر اس مسلمان کی مستقل عادت بن گئی ہے تو پھر اسے آگے کر کے اس کی گردن اڑا دو، اور اگر وہ دیش میں آ کر اچانک کر بیٹھا ہے تو اس پر 4000 کی دیت کا جرمانہ لگا دو۔ کوفہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس کے امیر کو یہ خط لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی کبھی موٹے تازے کافر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کافر دوڑ کر پہاڑ پر چڑھا جاتا ہے اور خود کو محفوظ کر لیتا ہے، تو پھر اس سے تمہارا ساتھی فارسی میں کہتا ہے مترس یعنی مت ڈر، یہ کہہ کر اسے امان دے دیتا ہے۔ وہ کافر خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر یہ مسلمان اس کافر کو پکڑ کر قتل کر دیتا ہے۔ یہ قتل دھوکہ دے کر کیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آئندہ اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کسی مشرک کو امان دے دی اور وہ مشرک اس وجہ سے اس مسلمان کے پاس آ گیا اور پھر مسلمان نے اسے قتل کر دیا، تو یوں دھوکے سے قتل کرنے پر اس مسلمان کو ضرور قتل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی بستی جابیہ پہنچے تو آپ نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ ذمی آدمی ہے جو کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا وہ معاف کر دیا اور فرمایا، پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جس سے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا تو تم نے اسے کانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ وہ بوڑھا عیالدار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بوڑھے ذمی پر گزر ہوا جو لوگوں سے مسجد کے دروازے پر مانگتا پھر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ذمی، ہم نے تم سے انصاف نہیں کیا، جوانی میں تو ہم تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ہم نے تمہارا کوئی خیال نہ رکھا۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے بقدر گزارا وظیفہ جاری کر دیا۔ حضرت یزید بن ابی مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مسلمان جابیہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک ذمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ لوگ اس کے انگوروں کے باغ میں ٹوٹ پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو ان کی اپنے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنے ڈال پر انگور اٹھا رکھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، ارے میاں تم بھی؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا اور سامان ہے نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور یہ حکم دیا کہ اس ذمی کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کی جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور یہودی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوشی سے ہلکا سا کوڑا مارا اور فرمایا، تجھے کس طرح پتا چلا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تورات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے
اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ایاز بن سلمہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اسے ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، لیکن میں تو اسے نہیں بھولا، یعنی میں نے مار تو دیا لیکن سارا سال کٹکتا رہا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعے کے دن دارالندوا تشریف لے گئے، جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کونٹی پر اپنی چادر لٹکا دی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ نے کہا، آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو۔ آج میں اس گھر میں داخل ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ میں نے اپنی چادر اس کونٹی پر لٹکا دی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیٹ کر کے کہیں چادر کو خراب نہ کر دے، اس لیے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کونٹی پر آ بیٹھا، وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلے کونٹی پر محفوظ تھا، وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کونٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی، یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ امیر المومنین پر 2 دانت والی سفید بکری دینے کا فیصلہ کر دیں؟ انہوں نے کہا، میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی بکری دینے کا حکم دیا۔